अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें कर दे और आपकी हर ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाए। आपको दुरूद शरीफ से ऐसा जोड़े और उसके ऐसे मोज़े दिखाए कि आपको किसी इंसान की तरफ देखना ही ना पड़े। अल्लाह आपकी हर ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाए इंशाअल्लाह। एक सिस्टर ने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो किस तरह से उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुए। और उन्होंने अपने विर्द के लिए बताया कि दुरूद शरीफ की किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस थी और किस तरह से जो है वो उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, डिफरेंट वीडियोस देखी और डिफरेंट चीज़ें जो है वो पढ़ती थी। तो इनको ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ कि ये भी जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें। ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात भी थे जिनके लिए दुआ करनी थी। कहती हैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला से जो है वो बहुत दुआ करना शुरू की। कहती है वहाँ से जब दुरूद शरीफ मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ तो तब एहसास हुआ कि दुरूद शरीफ तो अल्लाह ताला का एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है, जिससे कि जितनी अब मॉडर्न चीज़ें आप सुनते उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के अल्लाह ताला ने जो है आपको इतनी बड़ी नेमत दी है कि हम उस नेमत से बेखबर ही रहते हैं जब तक कि हम इससे जुड़ नहीं जाते। जितनी दुरूद शरीफ की कसरत करते चले जाएंगे उतना ही अल्लाह ताला की रहमतें आपकी ज़िंदगी में आती चली जाएंगी, उतना ही ज़्यादा इसके असरार और रमूज़ आपके ऊपर खुलते चले जाएंगे। दुरूद शरीफ का बेनिफिट हर इंसान के लिए डिफरेंट है। और ये सिस्टर कहती हैं कि कसरत से पढ़ती हैं, लेकिन जब भी ऐसा हुआ कोई प्रॉब्लम आया और उन्होंने एक नए इरादे से पढ़ना शुरू किया कि अब मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगी इस काम के लिए, तो अल्लाह ताला ने, हालांकि वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, लेकिन एक नई नीयत और एक नए काम के लिए जब दुआ मांगना शुरू की तो उसी दुरूद शरीफ को जो कि उनकी कसरत से विर्द में शामिल है, वो उसके अल्लाह ताला ने कुछ नए ही एंगल्स दिखाए, कुछ नई ही इंडिकेशंस दी और अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ में उनकी रूहानियत को सफ़र को मज़ीद आगे कर दिया। दुरूद शरीफ पढ़ने में तो वैसे भी है कि आपके दर्जात बुलंद होते हैं, लेकिन जब तक कि आप दुरूद शरीफ कसरत से नहीं पढ़ते रहते और जितना ज़्यादा आप इससे जुड़ते रहेंगे उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला नए से नए सीक्रेट्स आपके ऊपर खोलता चला जाएगा। ये सिस्टर कहती हैं कि ये जब तक कि बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदी नहीं थी तो तब तक जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ फोकस, लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। और कहती है कि ना इस तरह की चीज़ों में इनका बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे एनर्जीज़ होती हैं और क्या करते हैं। और कहती हैं कि इस तरह की चीज़ें जैसा कि एक आम फैशन है तो ये भी बहुत पढ़ती थी। कहती है ये तो फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह का करम हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि जब ये ढूंढ रही थी क्या पढ़ना है तो अल्लाह ताला ने इनको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिया। ये तो हम सबको पता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए आपका सिलेक्शन अर्श वाला करता है, और अर्श वाला जब आपको चूज़ करता है तो फिर आपको सिचुएशन दे के एक तरह से इनवाइट भेजता है कि आप अल्लाह की तरफ पलट जाएं, खूब दुरूद शरीफ पढ़ें, उससे कनेक्ट हों ताकि आपके ऊपर नवाजिशों की, करम की और अल्लाह ताला की बहुत रहमतों की बारिश हो जाए और आपकी दीन और दुनिया के अंदर अल्लाह ताला खूब सक्सेस, खूब से ज़्यादा खुशियाँ, सुख सुकून भर दे। ये सिस्टर कहती हैं जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि लॉ ऑफ फोकस जो है वो तो है ही है इसके अंदर। जितना आप दुरूद शरीफ के ऊपर फोकस करेंगे, जितनी आपकी कंसंट्रेशन होगी, जितनी आपकी कनेक्टिविटी जो है वो अल्लाह ताला के साथ बेहतर होगी, उतना ही ज़्यादा दुरूद शरीफ के बेनिफिट्स अल्लाह ताला आपके लिए बढ़ा देगा। उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला का वो मैसेज जो कि आप तक पहुंच रहा है, जो कि स्पेशल आपके लिए। दुरूद शरीफ पढ़ के ज़रूरी नहीं कि जो मुझसे हम लोगों के सुनते हैं हमारे साथ एग्जैक्टली वैसा हो, एग्जैक्टली वैसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी अताएँ भी होती हैं जो कि सिर्फ़ अल्लाह और बंदे के बीच में होती हैं और वो आप किसी दूसरे को नहीं बताते। वो बहुत ही स्पेशल पैकेज अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के ऊपर ही भेजा हुआ होता है। ये सिस्टर कहती हैं कि ये चूँकि फ़ॉरेन कंट्री में रहती हैं और जॉब भी करती हैं, तो कहती हैं बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स के साथ काम भी करती थी, इंटरेक्शन भी था, तो डिफरेंट बातें सुनती थी।
کہتی ہیں کہ میں جب درود شریف کے ساتھ جڑی تو میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ ہم تو دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سکون بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود شریف جیسی عظیم نعمت، نماز، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ کتنی ہی اچھی اور بہترین نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں اور اللہ سے رو کے اپنی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کیسے ان چیزوں کے ساتھ نمٹتے ہیں؟ کہتی اس سارے ٹائم میں پتہ چلا کہ لا آف اٹریکشن، لا آف مینیفیسٹیشن، کہتی کہ جب میں لوگوں کو دیکھتی تھی کہ وہ صرف سوچتے ہیں کام ہوتا ہے، وہاں سے کہتی ہے کہ میرا اور زیادہ یقین ہو گیا کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو ایک چیز ہے نا کہ آپ کو بہت شکر ادا کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت دی ہے، کہتی وہاں سے یہ شکر گزاری شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی مشقت سے بچا لیا۔ کہتی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ایسا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو سوچنا چاہیے، جس طرح سے آپ کو جو ہے وہ بیہیو کرنا چاہیے، جس طرح سے آپ کی سچویشن میں آپ کو ایکٹ کرنا چاہیے، کس وقت کون سی بات کہنی ہے، غرض کے درود شریف سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس چیز کا خیال کر لیتا ہے۔ لا آف مینیفیسٹیشن خود بخود آپ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کہتی وہ جس طرح لوگوں کا تھا کہ جن کو کوشش کرنی پڑتی کہ پازیٹیو رہیں، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے مسلم آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ بلیس کیا ہے۔ کہتی ہے کہ نا انہوں نے اس ٹائم یہ ریئلائز کیا کہ درود شریف پڑھتے وقت جو ہے وہ خود بخود انسان پازیٹیو ہو جاتا ہے، آپ کی کوشش بھی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کس طرح سے آپ کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں آپ کی بات چیت، آپ کی سوچ کا انداز، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کانفیڈنس، غرض کے مشکلات میں جب ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات آپ کو توڑ دیں، مشکلات بالکل ایسا کہ آپ بالکل ڈرینڈ فیل کریں، یا آپ کو لگے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مینٹل ایشوز ہو جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ غرض کے مشکلات پہلے بھی آتی تھیں اور بہت برے اثرات ان کے ہوتے تھے، لیکن کہتی ہیں اب درود شریف کی برکت سے مجھے ایک بہت ڈراسٹک ڈفرنس اپنی پرسنالٹی میں فیل ہوتا ہے۔ مشکلات تو اب بھی آتی ہیں، وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ آزمائے گا، لیکن کہتی ہیں اب درود شریف کے ساتھ وہی مشکل میرے لیے اپ گریڈ ہونے کا باعث ہوتی ہے کہ پرسنالٹی میں پہلے سے زیادہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، دعا میں اور عبادت میں زیادہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ اب ایسا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے وہ چیزیں جو مجھے چاہیے ہوتی ہیں وہ خود بخود مجھ تک اٹریکٹ ہو کے آ جاتی ہیں۔ کہتی اب ایسا ہے کہ وہ چیزیں سن کے ادھر ادھر کی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ کہتی کہ میں جڑ جاتی ہوں دعا مانگنے کے لیے، اور پھر جب دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نشانیاں بھیجتا ہے۔ وہ نشانیاں جو کہ درود شریف قبول ہونے والا ہوتا ہے وہ خود اپنی باڈی میں وہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ فیل کرتی ہیں، اپنی تھاٹس میں وہ انڈیکیٹرز فیل کرتی ہیں، خیال، سوچ، جذبات سب عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اب دعا جو ہے وہ کس سٹیج پر پہنچی ہے۔ کہتی ہیں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہوتی ہے تو درود شریف خود ہی آپ کو احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ بس اب اتنی محنت اور انشاءاللہ آپ کا انعام آپ کے سامنے ہوگا۔ جیسے ہم چیزوں کا نہیں کہ ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں اور اس کا ڈیلیوری سٹیٹس چیک کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ ہر وقت نہیں، لیکن جب بہت زیادہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ کانسنٹریشن سے درود شریف پڑھتی ہیں، عبادات کا لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے، تو کہتی ہے سرٹن مشکلات میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بس اب دعا اتنی ہی دیر میں قبول ہونے والی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے درود شریف کا ورد شروع کیا تب سے اب تک انہوں نے ڈیفرنٹ سیغے ورد کیے ہیں۔ کہتی ہیں درود شریف کے اندر جو ہے یقین کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ کہتی ہیں ایسا بھی ہوا کہ ایک درود شریف کا سیغہ پڑھا کہ ابھی ایک پرابلم تھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دی، اور اتنا زبردست جو ہے اور اتنا میریکولس اس کا رزلٹ آیا کہ جو سوچ سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے بیسٹ کر دیا۔ کہتی ہیں اب اور یقین بڑھ گیا درود شریف پہ، لیکن کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہی درود شریف پڑھنے کے بعد دوسرا کام ہو گیا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ دوسری دفعہ درود شریف پڑھا کسی اور مشکل کے لیے تو وہ چیز حل ہی نہیں ہو رہی، اور کرتے کرتے آٹومیٹیکلی کیسے ہی خود بخود ہی کوئی دوسرا سیغہ نظر آ گیا اور وہ پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ کہتی شروع میں اس کے لیے بہت پریشان ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درود شریف سے آپ کا کنیکشن اتنا زبردست کر لیتا ہے،
آپ اللہ کا اور بندے کا تعلق بہت بہترین ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ کتنا زیادہ کثرت سے جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں کہ آپ کی سوچوں کے بھی آپ کو جواب ملنے لگتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ پھر اسی میں جو ہے وہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یقین کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے۔ تو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، حالات مشکل ہو جائیں، حالات ایسے ہوں کہ آپ کو کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، کیونکہ معجزے شروع ہونے سے پہلے یہ والی سٹیج کہ جس میں بے یقینی کی انتہا ہو جائے وہ مسٹ ہے۔ اور کہتی ہیں کتنی دفعہ تو آرام سے کام ہو جاتا ہے، لیکن بہت سی دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ سٹیجز پہ آپ کو چیک کرتا ہے، اور وہاں ایکچولی ہوتا یہ کہ آپ کے یقین کو چیک کیا جاتا ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کے یقین میں کمزوری ہوتی ہے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے ان سسٹر نے اپنی لائف میں ڈفرینٹ میریکلز جو ہیں وہ ایکسپیرینس کیے، وہ سب بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوب درود شریف پڑھیں، خوب یقین سے پڑھیں، اور کوئی سا بھی صیغہ اپنے ورد میں رکھ لیں، ہر درود شریف جو ہے اس کا فیض ملتا ہی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے صیغے کو آپ کے لیے چنتا ہے۔ تو تسلی رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام کرنا ہے وہ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔